أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ہم اللہ کے شکر گزار بندے کیسے بنیں. ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے کیسے بنیں. انشاءاللہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے 5 اسباب اور طریقے بتائے جائیں گے جن کی روشنی میں، جن پر عمل کر کے ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو شکر گزار بندہ بننا دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں. لیکن آج انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ اکثر انسانوں میں ناشکری پائی جاتی ہے. اللہ کی بھی ناشکری اور لوگوں کی بھی ناشکری. شکر گزاری کا جذبہ آج بہت کم لوگوں میں ہے. ناشکری کی صفت بہت زیادہ عام ہے. اس لیے اس موضوع کو سمجھنا شکر گزار بندہ بننے کے لیے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر کے خطبے کو اور سے سنیں. کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ منڈی نیچے کر کے بیٹھے رہتے ہیں. یہ جمعہ کے ادب کے خلاف ہے. جمعہ کے دن خطبہ سننا یہ بھی ضروری ہے، فرض ہے. جیسے نماز ضروری ہے اسی طرح سے خطبہ سننا بھی ضروری ہے. اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تھے تو آپ اپنے چہروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کرتے تھے. ایسا نہیں کہ آپ منڈی کر کے قبلے کی طرف بیٹھے رہیں یا ہے کہ منڈی جھکا کر کے سوئے رہیں. یہ سب غلط طریقہ ہے. یہ بھی جمعہ کی ایک عبادت ہے. خطبہ سننا جمعہ کی ایک عبادت ہے. یہ بھی جمعہ کا ایک عمل ہے، ضروری ہے. خطبہ سننا اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص بازو والا بات کر رہا ہو تو آپ اس کو چپ بھی نہیں کرا سکتے ہیں. چپ کرانا بھی منع ہے. کوئی بات کر رہا بازو والا تو آپ اس کو یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ خاموش رہو، اس لیے کہ آپ پر خطبہ سننا ضروری ہے. آپ دیکھیے کتنا خطبہ سننے کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی بازو والا بات کر رہا ہے تو اس کو آپ چپ نہیں کرا سکتے. اگر آپ نے اس کو چپ کرایا تو سمجھیے کہ آپ نے ایک لغو حرکت کی اور آپ جمعہ کے اجر و ثواب سے محروم ہو سکتے ہیں. اب آپ سوچئے ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جو پورے خطبے میں آرام سے منڈی جھکا کر کے سوتے رہتے ہیں. تو یہ غلط چیز ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور جمعہ کا خطبہ یہ ہماری ذات کی اصلاح کے لیے، ہمارے نفس کی تربیت کے لیے یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ہمارے دل کو اثر کر جائے اور وہاں سے ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بہت توجہ کے ساتھ، غور و فکر سے سننا چاہیے. آئیے سب سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ ہم کیسے بنیں. شکر گزاری اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں، دنیا میں اگر آپ کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں
آپ نے اس کی مدد کی، اپنا آپ کا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، اس کے مشکل وقت میں آپ اس کے کام آئے، ہر طرح سے آپ نے اس کا تعاون کیا، لیکن وہ آپ کے احسانات کو بھلا دے، آپ کے احسانات کو بھلا دے، آپ کا ناشکرا بن جائے، آپ کے دشمنوں میں وہ شامل ہو جائے، آپ کا مخالف ہو جائے، آپ کے دشمنوں کا وہ سپورٹ کرنا شروع کر دے، تو کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے؟ کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا؟ وہ شخص جس کے اوپر ہمارے اتنے احسانات ہیں، وہ شخص جس پر میں نے اتنی زیادہ مہربانی کی، اس کی مدد کی، اس کا ساتھ دیا، لیکن آج وہ میرا مخالف ہو گیا، میرے احسانات کو بھلا دیا۔ ایک انسان اس کو پسند نہیں کرتا ہے، ایک انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جس کے اوپر میرے احسانات ہو وہ میرے احسانات کو بھلا دے، میرا ناشکرا بن جائے۔ آپ تصور کیجئے، سوچئے کہ ایک انسان اس بات کو گوارا نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین جس کے ہمارے اوپر بے شمار انعامات اور احسانات ہیں، جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اس رب کے ہم شکر گزار نہ بنے، اس رب کے ہم ناشکرے بن جائیں، تو اللہ ہم کو کیا ہم سے خوش ہو سکتا ہے؟ جب دنیا میں ہم کسی انسان پر احسان کریں اور وہ ہمارے احسانات کو بھول جائے، ہمارا ناشکرا بن جائے، ہمارا مخالف ہو جائے، ہم کو یہ برداشت نہیں ہوتا ہے، تو رب العالمین جس کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، اگر ہم اس کے ناشکرے بن جائے تو اللہ رب العالمین ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ ناشکرے انسان کو کبھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ شکر گزاری یہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری یہ بہت اچھی صفت ہے، اور ناشکری یہ بہت بری صفت ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم میں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ کے انعامات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے جو بھی تم چیزیں مانگتے ہو اللہ تم کو نوازتا ہے، تم کو عطا کرتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی انعامات اتنے ہیں کہ اگر تم ان کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا سرکش ہے، بڑا نافرمان ہے، بڑا ناشکرا۔ کتنے احسانات ہیں اللہ کے ہمارے اوپر، لیکن جیسا شکر ہمیں اللہ کا ادا کرنا چاہیے ویسی شکر گزاری ہم سے نہیں ہو پاتی۔ میرے بزرگ اور دوستو، شکر گزاری یہ مومن کی پہچان ہے۔ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مومن ہے، اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ شکر گزاری یہ مومن کی پہچان ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن۔ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، وہ ہر حال میں خیر ہی میں ہوتا ہے، اور یہ صرف مومن کی خصوصیت ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ مومن جس حال میں بھی ہوتا ہے، چاہے آرام میں رہے تو بھی اس کے لیے خیر ہے، تکلیف میں رہے تب بھی اس کے لیے خیر ہے، اور یہ خصوصیت صرف مومن کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ ایک انسان کی زندگی دو حال سے خالی نہیں ہوتی، یا تو آرام کی زندگی گزار رہا ہوگا، خوشحالی میں ہوگا، نعمتوں میں ہوگا، یا تو تکلیف میں ہوگا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کے لیے دونوں خیر ہے. اگر وہ خوشحالی میں ہے، نعمتوں میں زندگی گزار رہا ہے، آرام کی زندگی ہے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے. اور اگر تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے اور وہ اس پر صبر کر لیتا ہے تو صبر کی وجہ سے اس کے لیے خیر ہے. اس لیے کہ صبر کرنے والوں کا بدلہ اللہ رب العالمین کے پاس بے حساب ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دے گا. صبر یہ بندے مومن کا بہت بڑا امتحان کہ مصیبت میں انسان صبر کر لے جائے تو اللہ رب العالمین اس بندے مومن کو بے حساب اجر و ثواب دیتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. خوشحالی کی زندگی میں، آرام کی زندگی میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا یہ کوئی آسان نہیں ہے. آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب تکلیف اور پریشانی میں رہتے ہیں تو خوب اللہ یاد آتا ہے، مسجدوں میں نظر آتے ہیں، صف اول میں نظر آتے ہیں، بڑے نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں، خوب اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. لیکن جیسی ہی مصیبت اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، ان کی پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، ان کی خواہشات کو پورا کر دیتا ہے تو اللہ کو اس طرح سے بھلا دیتے ہیں گویا کہ وہ کبھی اللہ سے دعائیں ہی نہیں کیے تھے. یہ بڑا امتحان ہوتا ہے. ایک بندے مومن خوشحالی میں، آرام کی زندگی میں اللہ کو یاد رکھے، یہ اس بندے مومن کا بہت بڑا امتحان ہے. ورنہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے تو سرکش بن جاتے ہیں، عیاشی شروع ہو جاتی ہے، مستی شروع ہو جاتی ہے، تکبر ان کی زندگیوں میں آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں. معلوم کیا ہوا کہ شکر گزاری یہ مومن کی پہچان ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو شکر گزار بننے کا حکم دیا ہے کہ اے میرے بندو تم شکر گزار بنو، اس لیے کہ ناشکری اللہ کو پسند نہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 میں اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا تذکرہ کروں گا. تم میری نعمتوں کے شکر گزار بنو، میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، نا شکرے مت بنو. اللہ منع کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے سورہ زمر میں بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف اللہ کی عبادت کیجئے اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو شکر گزار بننے کا حکم دے رہا ہے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار بندے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو شکر گزار بننے کا حکم دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے انعامات ہر ایک پر بے شمار. اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کو ہماری شکر گزاری کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے تو اس کا فائدہ ہم ہی کو ہوگا. اللہ کو ہماری شکر گزاری کی، ہماری عبادت کی اور ہماری تعریف کی ضرورت نہیں. وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص شکر ادا کرتا ہے، شکر گزار بندہ بنتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اس لیے کہ اللہ کو ضرورت نہیں. ہماری عبادت سے، ہماری ریاست سے، ہماری بندگی سے اللہ کی سلطنت میں نہ کچھ اضافہ ہونے والا ہے، اور اگر ہم سب نافرمان بن جائے، ناشکرے بن جائے تو اس سے اللہ کی سلطنت میں، اس کی قدرت میں کچھ کمی بھی نہیں آئی.
تو اگر ہم شکر گزار بنیں گے تو اس کا فائدہ ہم ہی کو ہوگا، اور اگر ناشکرے ہو جائیں تو اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، غنی ہے، کریم ہے، اس کو ہماری شکر گزاری کی، ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے سورہ سبا میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، شکر گزار بندے بہت کم ہیں دنیا میں۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں ناشکری بہت جلدی آ جاتی ہے۔ مہینے کے 20 دن 25 دن آرام سے کمائیں گے، اچھی زندگی گزر رہی ہے، صرف 5 دن 1 ہفتہ 10 دن اگر کچھ تکلیف ہو گئی، کاروبار برابر نہیں چلا تو مہینے بھر کی ناشکری کر دیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہماری زندگی میں اللہ کی کتنے انعامات ہیں، کتنے احسانات ہیں، لیکن بندے کا حال یہ ہے، بندے کی صفت یہ ہے کہ بندہ بہت جلد باز ہے، بڑا ناشکرا ہے، بہت جلد اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دیتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم جس حال میں بھی رہیں اللہ کے شکر گزار بنے، اور ناشکری ہمارے اندر کبھی بھی نہیں آنی چاہیے۔ یاد رکھیے، ناشکری یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، اور ناشکروں کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ ناشکروں کے لیے اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے۔ ناشکری کرنے پر اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ جس انسان کے پاس اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ ہو، جس انسان کے پاس اللہ کی نعمتوں کا شکر گزاری کا پاس و لحاظ نہ ہو، ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اس لیے کہ یہ بندہ بڑا ناشکرا ہے۔ لیکن اگر بندہ شکر گزار بنے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے خوب نوازتا ہے۔ جتنا اس کے اندر شکر گزاری آئے گی اتنا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے اس کو نوازتا جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جتنا ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے شکر گزار بنیں گے، اتنا اللہ ہم کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، اگر تم میرے شکر گزار بنو گے تو میں تم کو مزید نعمتوں سے نوازوں گا، لیکن اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو ناشکروں کے لیے میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ناشکروں کے لیے میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب بھیج کر کے ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 140 پر 7 میں کہا ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے پکے سچے مومن بندے بن جاؤ، اور اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تم پر عذاب بھیجے گا؟ اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ اللہ نے 2 شرط لگائی، ایک تو اللہ کے واقعی مومن بندے بن جاؤ اور اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، تو اللہ تم پر عذاب نہیں بھیج سکتا۔ لیکن عذاب کیوں آتا ہے؟ جب بندے اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر عذاب بھیجتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تو ناشکروں کے لیے اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ناشکروں کے لیے اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے ناشکری کا نقصان؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے ناشکر انسان سے۔ شکر گزار بنیں گے، اللہ نعمتوں سے نوازے گا، مزید نعمتیں دے گا، خوب برکتیں دے گا۔ لیکن اگر ناشکری ہماری زندگی میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمت کو بھی چھین لے گا واپس۔ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے ایک قریہ، ایک بستی کی مثال بیان کیا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ رب العالمین نے ایک قریہ کی مثال بیان کی، جس قریے کا حال یہ تھا
کانت مطمئنتن، بڑے اطمینان اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر چہار جانب سے اللہ تعالیٰ اپنی روزی سے ان کو نواز رہا تھا، خوب برکتیں ان کو دیا تھا. برکتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، اس بستی والوں کے لیے کھول دیا تھا. ایک تو روزی ہے اور دوسرے امن اور سکون کی زندگی ہے، دونوں بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس قریے کے لوگوں نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی اور ناشکرے بن گئے. اللہ نے کیا کہا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس قریے کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. تو جب ناشکری ان کے اندر آ گئی تو کیا ہوگا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ رب العالمین نے ان سے نعمت کو چھین لیا، امن و سکون کو ختم کر کے اللہ نے ان کو خوف و دہشت میں ڈال دیا. بڑے سکون کی زندگی گزار رہے تھے، کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں تھا. لیکن جب ناشکری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف میں ڈال دیا. اب ڈر کے زندگی گزار رہے تھے، سکون چھین لیا ان سے. اور والجوع، اور اللہ نے ان کو بھوک میں ڈال دیا. ایک وقت تھا کہ ہر چہار جانب سے ان کو روزی مل رہی تھی، لیکن ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی روزی کو ان سے چھین لیا اور وہ کھانے کے لیے ترسنے لگے، بھوکے اور مرنے لگے. یہ ناشکری کا نقصان ہے میرے بزرگوں اور دوستو. زندگی میں کبھی بھی ہم کسی بھی حال میں رہے، تکلیف میں بھی رہے، تب بھی ہماری زبان پر کبھی ناشکری کا شکوہ اور گلہ نہیں ہونا چاہیے. ناشکری یہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں. ناشکروں کے لیے اللہ کا عذاب سخت ہے، اور ناشکروں سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے. اور سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا واقعہ ذکر کیا ہے. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا، آیت نمبر 15 سے 17 تک اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ ذکر کیا ہے. قوم سبا جو اس وقت ملک یمن میں ہے، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشحالی اور بڑی نعمتوں سے نوازا تھا. ان کی بستی کے دائیں اور بائیں دونوں طرف دو بڑے بڑے باغ تھے، اور ان باغوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی کی نہریں تھیں، اور باغوں میں ہمیشہ اچھے پھل آتے تھے. اللہ نے ان کی زراعت اور تجارت دونوں میں خوب برکتیں دی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب نوازا اور ان کو ایک حکم دیا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ، ہم نے تم کو اپنی روزی سے نوازا ہے، اللہ کی دی ہوئی روزی کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کی دی ہوئی روزی کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، ناشکرے بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ جو پھلوں کے باغ تھے، اللہ نے سیلاب بھیجا، وہ سارے سب باغ درخت اکھڑ گئے، بہہ گئے اور ویران ہو گئے، سب اجڑ گئے، تباہ و برباد ہو گئے. اس کے بعد اللہ نے دوسرے باغ ان کو دیا جس میں سب کانٹے دار جھاڑ پیدا ہوتے تھے. پہلے پھل کے باغ تھے، اللہ نے ان کی ناشکری کی وجہ سے ان باغوں کو ختم کر دیا اور سب کانٹے دار جھاڑ پیدا کر دیا. اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا اور اپنی نعمت ان سے چھین لیا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، یہ سزا جو ان کو قوم سبا کو ملی ہے یہ ان کی ناشکری کی وجہ سے ملی ہے، اور ناشکروں کو ہم ایسی ہی سزائیں دیتے ہیں. اللہ نے کہا قوم سبا کو جو یہ سزا ملی ان کی ناشکری کی وجہ سے، اور ناشکروں کے لیے ہمارا یہی عذاب ہے. ہم ایسی ہی ان پر عذاب بھیجتے ہیں اور ان سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہماری زندگی میں ناشکری نہیں آنا چاہیے. جس حال میں بھی ہم ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی عبادت کریں. شکر گزار بندہ بننے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے حکموں پر چلیں. سورہ
سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو شکر گزار بندہ کہا ہے، شاکرا لانعمہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کی صفت بیان کرتا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک امت پوری قوم مل کر کے جو کام کر سکتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے تنے تنہا وہ کام کیا۔ اللہ کے فرما بردار تھے، مخلص اور موحد تھے، شرک سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے، خود اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سورہ اسراء میں، انہ کان عبدا شکورا۔ نوح علیہ السلام میرے شکر گزار بندے تھے۔ اللہ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، امام بغوی نے اپنی تفسیر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو شکر گزار بندہ کیوں کہا؟ کون سی خوبی ان کے اندر ایسی تھی؟ وہ اللہ کے بڑے پیغمبر تھے۔ کان نوح علیہ السلام اذا اکل طعاما او شرب شرابا او لبس ثوبا قال الحمد للہ فسمی عبدا شکورا۔ نوح علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی، جب بھی وہ کھاتے یا کچھ پیتے یا کپڑا پہنتے الحمدللہ کہتے، اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے۔ ہر موقع پر ان کی زبان پر اللہ کی تعریف نکلتی تھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو قرآن میں شکر گزار بندہ کہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے ہمیں ہر لمحہ اپنی زبان کو اللہ کی تعریف میں مصروف رکھنا چاہیے، اور یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمده علیہا او یشرب الشربۃ فیحمده علیہا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، جو بندہ ایک لقمہ بھی کھانا کھاتا ہے تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، پانی پیا تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تو ہماری زبان ہر لمحہ اللہ کی تعریف میں مصروف ہونی چاہیے۔ جو انسان جتنا زیادہ اللہ کی تعریف بیان کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف بیان کریں۔ اسی لیے ہم کو دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ کھانے سے ہم فارغ ہوئے تو ہم اللہ کی تعریف، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ کپڑا ہم پہن رہے تو اللہ کی تعریف، الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ۔ ہم نیند سے ہوشیار ہو اٹھ رہے ہیں صبح تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو جو بھی اللہ کی نعمت ہم استعمال کرتے ہیں اس پر ہم اللہ کی تعریف بیان کریں تو اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا شکر گزار بننے کے لیے صرف زبان سے تعریف کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ زبان سے تو الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت کہتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی ان کے پاس نہیں۔ آج دیکھیے ماشاءاللہ مسجد کے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جمعہ کے دن، لیکن میں نہیں جانتا کہ کیا 5 وقتہ نمازوں میں بھی مصلیان کا یہی حال رہتا ہے، اور خاص طور پر فجر کی نماز میں بھی کیا ہماری جماعت اور ہماری تعداد یہی ہوتی ہے؟ آج نمازوں میں ہم بہت سست ہیں، اور صحیح مسلمانوں کو اگر تلاش کرنا ہے، پکے سچے مومنوں کو اگر ڈھونڈنا ہے تو نماز فجر میں ان کو تلاش کریں۔ فجر کی نماز یہ پہچان ہے، معیار ہے ایک بندے کی ایمان کی، اس کے اخلاق کی۔ کون بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کون بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہے، کس کو آخرت پر یقین اور بھروسہ ہے، فجر کی نمازوں میں ان کو آپ تلاش کیجیے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں تہجد کی نماز میں بہت لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ. سجدے میں ہے تو لگتا ہے کہ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، اتنا لمبا سجدہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی کہ مجھے کبھی کبھار وہم ہو جاتا کہ کتنے دیر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہیں، کیا بات ہے کہ آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے. اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنے لمبے سجدے کرتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. ہم بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں ہم بھی تراویح کی نماز پڑھتے ہیں. کیا کبھی ہمارے پاؤں میں ورم آیا؟ کسی نماز میں اگر تھوڑی لمبی قرات ہو جاتی ہے تو لوگ چیخنا شروع کر دیتے ہیں، کیا اتنی لمبی نماز پڑھا ڈالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد سے فارغ ہو رہے آپ کے پاؤں میں پھک جا رہا، آپ کا پاؤں پورا موٹا ہو جا رہا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر اتنی لمبی چوڑی عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا. اے عائشہ، اگر اللہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا کہ میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے تو اللہ کے اس احسان کے شکریہ میں اللہ کی اتنی عبادت کرتا ہوں. میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، اس لیے اللہ کی اتنی زیادہ عبادت کرتا ہوں. تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف کریں، ہماری زبان اللہ کی تعریف میں لگی رہے. اور دوسری چیز، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی عبادت کریں تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے. اور تیسری چیز یہ ہے، دیکھیے ہمارے اندر ناشکری کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ہم ہمیشہ اپنے سے ہائی لیول کے آدمی کو دیکھتے ہیں. فلاں آدمی دو فلور کا گھر بنا لیا، ابھی تو ہمارے پاس ایک ہی فلور ہے. فلاں کے پاس 2 کاریں آ گئی ہیں، میرے پاس ایک بھی کار نہیں ہے. ہمارا دوست 50,000 والا فون استعمال کرتا ہے، میرا 10,000 والا فون ہے. ہمیشہ ہماری نظر اپنے سے بڑے انسان پر ہوتی ہے. ہم مالداروں کو دیکھتے ہیں، اور جب مالداروں کو دیکھیں گے، اپنی زندگی دیکھیں گے تو ہمارے اندر ناشکری پیدا ہوگی. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسخہ بتایا شکر گزار بندہ بننے کے لیے. کیا کرنا ہوگا؟ اپنے سے زیادہ کمزور اور مجبور انسان کو دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو. تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس سے بہتر بنایا ہے، اور ناشکری کبھی نہیں آئے گی. اللہ نے مجھے اس سے بہتر بنایا ہے. آپ کے پاس خود کا گھر نہیں ہے، خاص گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میرے پاس کم سے کم کرایہ بھن کر کے گھر میں رہنے کی طاقت ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کرایہ کا گھر لینے کی بھی طاقت نہیں ہے، روڈوں پر، روڈ کے کنارے سو جاتے ہیں، پلیٹ فارم پر سو جاتے ہیں، ان کی راتیں گزرتی ہیں، ان کے پاس کرایہ کا گھر لینے کی بھی طاقت نہیں. آپ 10,000 کما رہے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 5,000 بھی ماہانہ آمدنی نہیں ہے. کبھی بھی انسان اپنے سے زیادہ کمزور، غریب، مجبور انسان کو اگر دیکھے تو اس کو اللہ کا شکر ادا ہوگا کہ اے اللہ تیری تعریف ہے، تو نے مجھے اس سے بہتر بنایا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انظروا الى من اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم فهو اجدر اللہ تصدروا نعمت اللہ علیکم. صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم اپنے سے کمزور آدمی کو دیکھو دنیا کے بارے میں، دین کے بارے میں نہیں. دین کے بارے میں اپنے سے زیادہ پابند آدمی کو دیکھنا ہے، جو ہمیشہ نمازوں میں آگے کے رہتا ہے، جو ہمیشہ دین کے کاموں میں آگے کے رہتا ہے، جو ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ہم اس سے مقابلہ کریں دین کے بارے میں، اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں. لیکن دنیا کے بارے میں اپنے سے کمزور آدمی کو دیکھیں. آپ دیکھیے ایک آدمی بیماری میں پریشان ہے، کبھی اس کو ہاسپٹل چلے جانا چاہیے. ہاسپٹل میں جاؤ، اس کے بعد دیکھو کہ کیسے کیسے مریض لوگ ہیں، کیسی کیسی بیماریوں میں ہیں.
آپ ان کو دیکھیں گے مریضوں کو ہاسپٹل میں تڑپتے ہوئے کیسی کیسی بیماریوں میں ہے، آپ کو اللہ کا شکر ادا ہوگا کہ مجھے تو اس سے بہتر بنایا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، شکر گزاری ہم سے کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، اس لیے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ اپنے سے چھوٹے آدمی کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بغداد جا رہے تھے، غریبی کی زندگی تھی، ان کے پاؤں میں چپل اور جوتے نہیں تھے، ننگے پیر جا رہے ہیں ایک بڑے گاؤں۔ ابھی سوچ رہے ہیں کہ میرے پیر میں چپل اور جوتے نہیں ہیں، سامنے سے ایک آدمی گزر رہا تھا روڈ پر، وہ اپنے چوتر کے بل گھسیٹ کر کے چل رہا تھا، پیر سے معذور تھا وہ انسان۔ اس پر نظر پڑی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیری تعریف ہے، ابھی تو میں اسی سوچ اور فکر میں تھا کہ میرے پیر میں چپل اور جوتے نہیں ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس سے بہتر بنایا ہے، اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے، وہ پیر سے معذور ہے، میرے پاس تو کم سے کم پیر ہے، اگرچہ میرے پیر میں چپل اور جوتے نہیں۔ تو انسان کبھی بھی اپنے سے چھوٹے آدمی کو دیکھے گا تو اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا اور ناشکری سے بچے گا۔ اور ایک بات میرے بزرگ اور دوستو، کہ ہمیں شکر گزار بندہ بننے کے لیے اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے، ورنہ شکر گزاری اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ اللہ سے ہم توفیق مانگے، اے اللہ ہم کو شکر گزار بندہ بنا۔ قرآن مجید میں احادیث میں ہم کو دعائیں سکھائی گئی۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں ایک دعا ہے، سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک دعا سکھائی ہے، اور وہ بڑی جامع دعا ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی۔ اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو نعمتیں تو نے میرے اوپر کی ہیں، میرے ماں باپ پر کی ہے، اور مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کی اصلاح فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے یہ۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں آپ کو یہ دعا ملے گی جس میں بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی اللہ سے توفیق مانگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ کو ایک مرتبہ پکڑ کر کے ان کو نصیحت کی اور کہا کبھی بھی فرض نماز کے بعد یہ دعا مت چھوڑو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی اور کہا تھا کہ کبھی بھی فرض نماز کے بعد یہ دعا نہیں چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس دعا میں کیا ہے؟ اس دعا میں اللہ تعالیٰ بندہ اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کی مدد مانگتا ہے۔ اے اللہ تو مجھے تیرا ذکر کرنے میں میری مدد کر، میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تیرا شکر ادا کرنے میں میری مدد کر، میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں، اور تیری اچھی طرح سے عبادت کرنے میں اے اللہ تو میری مدد کر۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، ہم کو دعائیں سیکھنی چاہیے اور سیکھ کر کے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا۔ اے میرے رب تو مجھے بہت زیادہ شکر گزار بنا، بہت زیادہ تجھ سے ڈرنے والا بنا، بہت زیادہ تیرا ذکر کرنے والا بنا۔ آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکر گزار بندہ بننے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ایک آخری بات بتاتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے، لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، جن کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، مہربانیاں ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں، ان کے احسانات کو نہ بھلائیں، نہ شکرے نہ بنے ہم۔ اور یاد رکھو لوگوں میں سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر اگر کسی کا ہے اللہ کے احسان کے بعد تو ہمارے ماں باپ کا ہے، ہمارے ماں باپ کا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہے تو ہمارے ماں باپ کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے بڑا حق اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق بتایا، اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 آپ پڑھیے، اللہ فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، انشکر لی ولی والدیک، اے لوگو تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے احسان کے بعد سب سے زیادہ احسان اگر بندوں پر ہے کسی کا تو ان کے ماں باپ کا ہے. تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرنا ہے. اگر زندہ ہے ماں باپ تو ہم ان کا ادب اور احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو خوش رکھیں، کبھی بھی ان کا دل نہ دکھائیں. اور اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی موت ہو گئی ہے، تو ہم ان کی مغفرت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں. ان کے حق میں ہم صدقہ اور خیرات کریں، اس لیے کہ ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان ہے. میرے بزرگ اور دوستو، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہے، اور ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر لیا. اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر لیا، اور ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس نے اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر دیا. تو اس لیے ہمیں اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں اپنے حق میں دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے حق میں بھی دعائیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے احسان کے بعد سب سے بڑا احسان اگر ہمارے اوپر کسی کا ہے تو ہمارے ماں باپ کا ہے. اور ایک احسان، عورت پر سب سے بڑا احسان اس کے شوہر کا بھی ہوتا ہے. اس لیے ایک عورت کو اپنے شوہر کا بھی شکر گزار بننا چاہیے. ایک عورت کو اپنے شوہر کا شکر گزار بننا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينظر اللہ الی امرأۃ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کو نہیں دیکھے گا، اللہ اس پر اتنا غضبناک ہوگا کہ رحمت کی نظر اس پر نہیں ڈال جائے، اس کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا. کون سی عورت؟ جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہ ہو، اپنے شوہر کی ناشکری کرے، اس کے احسانات کو بھلا دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ 2 وجہ ہوں گی، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. ایک تو عورت کی بدزبانی کی وجہ سے، اور دوسرے شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے. عورت بدزبانی کی وجہ سے اور شوہر کی ناشکری کی وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں جائے گی. اور صحیح بخاری کی حدیث میں آپ نے کہا لو احسنت الی احداہن الدہر، عورت کی ناشکری کا حال یہ ہے کہ اگر زمانہ بھر، زندگی بھر تم اس کے ساتھ یہ احسان کرو، ہر خواہش اس کی پوری کرتے جاؤ، ہر فرمائش پوری کرتے جاؤ، لیکن کبھی زندگی میں ایک خواہش اس کی اگر پوری نہیں ہوئی تو زندگی بھر کے احسانات کو بھلا دے گی اور وہ ناشکری کر بیٹھے گی. تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کی شکر گزار بنے اور شوہروں کی ناشکری سے بچے، اس لیے کہ شوہر کی ناشکری یہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتی ہے، اور شوہر کی ناشکری یہ عورت کے جہنم میں جانے کا سبب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ناشکری سے بچائے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل کامل عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما. اے اللہ تو ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرما، ہر قسم کے بلاؤں سے، آفتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما، اور جب تو وفات دے تو خاتمہ بالخیر کلمہ توحید پر وفات دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.